ایک تو یہی مہینہ جس میں ہم اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نام ہے رجب المرجب۔ رجب کا وہ مہینہ جو عظمت دیا گیا ہے، اللہ نے اس کو تعظیم والا بنایا ہے، اس دن سے بنایا ہے جس دن سے زمین آسمان پیدا کیے۔ بعض چیزیں خواہ وہ زمانے سے تعلق رکھتی ہو، خواہ وہ زمین سے تعلق رکھتی ہو، مکان سے تعلق رکھتی ہو، ان کے ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرمت ادب اپنے حکم سے پیدا کر۔ اب کیا حکمت ہے اس کی ہمیں نہیں علم، وہ حکیم ہے، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے بیت اللہ جس جگہ پر بنا ہوا ہے، اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ نے بڑی برکت دے رکھی ہے۔ وہاں جو مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے نام کے ساتھ ہی اللہ نے حرام کا لفظ لگایا ہوا ہے، مسجد حرام، حرمت والی مسجد، قابل احترام، عزت والی مسجد۔ حالانکہ ساری مسجدیں عزت والی ہیں، لیکن اس کے ساتھ حرام لگایا، اس کی ذات کے اندر اللہ نے حرمت رکھی۔ اسی طرح مسجد اقصی، اس کی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت، عزت، برکت، فضیلت رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں دونوں مسجدوں کا، فرمائے گئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد حرام، حرمت والی مسجد کہاں بنی؟ سب سے روئے زمین پر جو سب سے پہلے اللہ نے بنائی، جب سے بنائی اس وقت سے اس کی ذات کے اندر اللہ نے حرمت رکھی ہوئی۔ فرمائے گئے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے جو مسجد بنائی گئی وہ مکے میں۔ تو مسجد حرام ایک جگہ ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، اس کی ذات کے اندر بھی اللہ نے حرمت فضیلت رکھ دی۔ مسجد اقصی جو ہے اس کی ذات کے اندر بھی، اس لیے اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بڑی برکتیں برکتیں ہم نے رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، چاہے کسی جگہ مکان کے اندر اپنی حرمت عزت رکھ دیں، کسی زمانے کے کسی حصے میں رکھ دیں، مہینے میں رکھ دیں، کسی گھڑی میں رکھ دیں، یہ اللہ کے حاکم مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ قیامت یعنی جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اور عبدالآباد تک یہ حرمت اس کی قائم رہے گی۔ مکے میں جب اسلام آیا، اسلام سے پہلے جتنے دین تھے ان میں بھی ان مہینوں 3 مہینے اور بھی ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام۔ اب قرآن کریم کے اندر تو 4 کا ذکر ہے، اربعۃ حرم کہ 4 مہینے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ملے گا۔ سارا قرآن کریم آپ ٹٹول لیں، پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، کہیں نہیں محرم کا نام آئے گا، ذوالقعدہ کا نام آئے، ذوالحجہ کا، رجب کا نہیں آئے گا۔ یہ صاحب قرآن، صاحب وحی، جس پر وحی نازل ہوتی ہے نا، وہ بتائیں گے، وہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مفسر قرآن کریم کے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ تفسیر کہاں ملے گی آپ کو؟ حدیث کے اندر۔ اب حدیث کو آپ چھوڑ دیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں ہمارے مفکر، مفسر،
فلاسفر، سکالر بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بس میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، یہی کافی ہے تمہارے لیے. وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. بھئی اللہ نے اگر کتاب اللہ ہمیں دیا ہے تو محمد الرسول اللہ بھی تو اللہ ہی نے دیا نا، ان کے بغیر کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو پے در پہ ہے. ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم الحرام ہے، اور 1 مہینہ ان سے الگ تھلگ ہے، وہ ہے رجب المرجب، وہ یہ مہینہ ہے جس میں آج ہم بیٹھے. اب اس کی فضیلت جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہے. اب جب ذات کے اعتبار سے اس کی فضیلت ہے تو علماء محدثین نے لکھا ہے اس میں جو عبادت کرو گے تو باقی مہینوں کی نسبت ثواب زیادہ ملے گا، جو عبادت بھی کرو. اور اسی طرح اس میں جو نافرمانی ہوگی، جو گناہ کا عمل ہوگا، اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والا، ہر دین والا، جو آسمانی دین تھے، سماوی جن کے پاس کتابیں تھیں، انبیاء آئے، رسول آئے، وہ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. جنگ، جدال، لڑائی، جھگڑا، جھوٹ، فسق، فجور، گناہوں سے پرہیز کرتے تھے. اسلام سے پہلے احترام تھا ان کا. اسلام جب آیا، اسلام نے بھی اس کے احترام کو باقی رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مسلمانوں کا دستہ حفاظت کر رہا تھا، اور اس وقت حالات بڑے مسلمانوں کے اور کفار کے ساتھ ہر وقت خطرہ تھا کہ ہجرت کر کے مدینے تو آئے تھے مسلمان، اب وہاں بھی نہیں انہیں چین سے رہنے دے رہے تھے، کسی وقت حملہ ہو سکتا تھا مدینے میں. اور ہوئے حملے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئے، یہ ساری لڑائیاں مدینے میں ہوئی. مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ حفاظت کے لیے مامور تھا. دیکھا کہ ایک جماعت آ رہی ہے، ایک گروہ آ رہا ہے. وہ پتہ چلا یہ تو مکے سے تعلق رکھتے ہیں، مشرکین ہیں، کہیں ہمارے اوپر حملہ ہی نہ کر دیں. تو انہوں نے مقابلہ کیا اس گروہ کے ساتھ. مسلمانوں نے، ایک ان کا آدمی مر گیا، کچھ کو گرفتار کر لیا. یہ واقعہ جب ہوا، رجب کا چاند نظر آ گیا تھا. مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جمادی الاخری ہے، یعنی غلطی میں. وہ بھی احترام، ان کے ہاں بھی احترام تھا، مسلمانوں کے ہاں، مکے والوں کے ہاں بھی احترام تھا. وہ بھی دین ابراہیم پر چلنے والے تھے، اور دین ابراہیم میں، ملت ابراہیمیہ میں 4 مہینوں کا احترام شروع سے چلا آ رہا تھا. اب جب حملہ ہوا، قیدی ہو گئے، ایک ان کا ہلاک ہو گیا، تو کفار مکہ کے سرداروں نے تو شور مچا دیا کہ دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم، دین توحید کے چلنے والے ہیں، کہاں گئے یہ احترام؟ دین ابراہیم میں تو 4 مہینوں کا احترام ضروری ہے، اس میں لڑائی کرنا، حملہ کرنا، جنگ کرنا، جدال کرنا حرام ہے. اللہ نے ان کی حرمت کو بیان کیا ہے پچھلی کتابوں میں.
تو جب تحقیق ہوئی لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ بڑا شور مچا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت بڑا گناہ کیا کہ رجب میں آ کے حملہ کیا اور مار ڈالا اور گرفتار کر لیا، اس میں تو منع ہے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جنگ کرنا۔ قرآن کریم نے وحی کا دور تھا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، پتا تھا نا اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے کہ مسلمانوں نے دانستہ طور پہ نہیں حملہ کیا، یہ جو مڈ بھیڑ ہوئی ہے وہ تو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو 29 تاریخ ہے، ابھی تو ایک دن باقی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چاند نظر آ گیا تھا۔ تو لوگوں نے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے ہمارے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ کیا اسلام کے اندر بھی آج بھی ان کی حرمت باقی ہے، اس میں قتال کرنا کیا اس کا حکم ہے، گناہ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ ان کو جواب دے دیں۔ فرمائے گئے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، قل اے ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں آج بھی ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا بھی نہیں، بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے انہی کافروں کو جو شور مچا رہے تھے کہ دیکھو مسلمانوں نے حملہ کر دیا، رجب کی توہین کر دی، اس میں حملہ کر دیا، اس میں حرام ہے حملہ کرنا، جنگ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ سناؤ ان کو، فرمائے گئے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، مسجد حرام سے انہوں نے نکال دیا لوگوں کو، مسجد حرام میں کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، 360 بت رکھے ہوئے انہوں نے، اور پھر مسجد حرام میں اللہ کی جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اس کو گھسنے نہیں دیتے، داخل نہیں ہونے دیتے۔ مکے والے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا، اتنا ان کو ذلیل و رسوا کیا کہ وطن سے جلا وطن کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو فتنہ پھیلانا ہے نا یہ اس قتل سے بھی بھاری ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس مہینے میں قتل کرنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن وہ نادانستہ طور پہ ہوا، تم تو دانستہ طور پہ مسجد حرام کی بے حرمتی کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے ہو، اللہ کے گھر میں شرک کر رہے ہو، موحدین کو مکے سے جلا وطن کر دیا تم نے، تو یہ جو تمہارا فتنہ پھیلانا ہے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، والفتنة اشد من القتل۔ تو اس لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، مسلمانوں پر تو انگلیاں اٹھا رہے ہو، اپنا تمہیں خیال ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس مہینے کا احترام اسلام کے اندر بھی باقی ہے، خود نہیں پہلے حملہ کرنا، ہاں اگر کوئی حملہ کرے تو دفاعی میں آج بھی اجازت ہے، جیسے ایران نے حملہ کیا اسی مہینے میں کیا۔ اب ہم یہ کہیں کہ جی ہم احترام ہی کرتے رہیں اس مہینے کا، وہ اور دوسرا حملہ کرتے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اولاً احتیاط کرنی چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر نہیں جنگ کرنی چاہیے، نہیں حملہ کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔
بلکہ لکھا ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس کی خاصیت ہے.